دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ دوسرے کی طرف سے واجب قربانی کرنے کے لیے اجازت کا ہونا یہ ضروری ہے، ورنہ دوسرے کی واجب قربانی ادا نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے بدائع الصنائع کے اندر یہ تفصیل نقل کی گئی، منہا انہو تجزا فیہا ان ینابت فیجوز للانسان ان یضحی بنفسہ وبغیرہ باذنہ لانہا قربۃ تتعلق بالماء۔ اس طریقے کے الفاظ بدائع الصنائع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 67، فصل اما کیفیت الوجوب، البحر الرائق جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 178، فتاوی ہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 302، مکتبہ رشیدیہ جو کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ، فتاوی شامی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 315 جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر دوسری صورت اسی کی ہے کہ اگر کسی علاقے میں اپنے متعلقین کی طرف سے قربانی کرنے کی عادت اور رواج ہے تو اپنے متعلقین کی طرف سے ان کی اجازت کے بغیر بھی قربانی جائز اور درست ہو جائے گی، کیونکہ وہاں کا رواج ایسے ہی ہے۔ اور اگر اپنے متعلقین کی طرف سے واجب قربانی کرنے کا اس علاقے کے اندر کوئی رواج نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، تو اس صورت میں پھر اپنے متعلقین جس کی طرف سے بھائی بہن چاچا ماموں جس کی طرف سے وہ قربانی کر رہا ہے، تو اپنے متعلقین کی طرف سے ان کی اجازت کے بغیر قربانی کرنے سے واجب قربانی ادا نہیں ہوگی۔ چنانچہ فتاوی شامیہ میں ہے وَلَوْ ضَحَّىٰ عَنْ أَوْلَادِ الْكِبَارِ وَزَوْجَتُهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ اس طریقے کی عبارت فتاوی شامی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 315 پر جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے کی طرف سے نفل قربانی کرنے کے لیے اجازت کا لینا ضروری نہیں ہے، نفل قربانی ہے تو نفل میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے بدائع فتاوی شامی کی عبارت ہے مَنْ ضَحَّىٰ عَنِ الْمَيِّتِ يَصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ فِي أُضْحِيَّةِ نَفْسِهِ مِنَ التَّصَدُّقِ وَالْأَكْلُ والأجر للمیت والملک للذابح۔ یہ فتاوی شامیہ کی عبارت ہے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 326۔ بدائع الصنائع میں ہے ان الموت لا یمنع التقرب عن المیت، یہ بدائع الصنائع کی عبارت ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 72 جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر فتاوی شامی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 326 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ چوتھی صورت یہ کہ زندہ اور مردہ دونوں کے لیے قربانی کرنا جائز اور درست ہے، کیونکہ نفلی قربانی کا مالک ذبح کرنے والا ہے، دوسروں کو صرف ثواب ملتا ہے، ملکیت اس کی ثابت نہیں ہوتی، اس لیے یہ جائز اور درست ہے۔ چنانچہ بدائع الصنائع میں ہے لأن الموت لا يمنع التقرب عن المیت بدلیل انه يجوز ان يتصدق عنه ويحج عنه۔ یہ در مختار شامی رد المختار فتاوی شامی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 326 پر اس کو نقل کیا ہے۔ آگے جو ہے مزید فتاوی شامیہ میں ہے وقد صح انه صلی اللہ علیہ وسلم ضحى بكبشين احدهما عن نفس والآخر امن لمن یذبح من امتی۔ اس طریقے کے الفاظ جو ہے فتاوی شامی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 326 جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر بدائع الصنائع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 72 فصل اما شرائط جواز اقامت الواجب جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا ہے۔ آگے مزید فتاوی شامیہ من ضحى عن المیت یصنع كما يصنع في اضحیۃ نفسه من التصدق والاکل والاجر للمیت والملک للذابح، فتاوی شامی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 326 جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر اسی طریقے سے قربانی کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، اس کے حروف تہجی دال، عنوان ہے دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا، صفحہ نمبر 76 اور صفحہ نمبر 77 پر اس کو نقل کیا ہے، وہاں تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔